اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے آرکڈ پرائمری اینڈ ہائی اسکول، احمد ٹورس اینڈ ٹریولز، رحمت فنکشن ہال۔ السلام علیکم ناظرین، ناز ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے جمعیت اہل حدیث کے مشہور رہنما شیخ الیاس شریف الدین نے ریاست کرناٹک کے بیدر کا دورہ کیا۔ انہوں نے مسجد علی بیدر میں نماز جمعہ سے قبل خطبہ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ کا تقوی اپنائیں، امت، ملک اور دنیا کو بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے دھرم کی مقدس کتابوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو چاہیے وہ اپنے بچوں اور ملک کی سلامتی کے لیے نفرت کی سیاست کرنے والوں سے دور رہیں۔ اس موقع پر عبدالسمیع اعظم نائب امیر جمعیت اہل حدیث بیدر، شاہ محمد شاہ، حامد محی الدین قادری، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث بیدر کے علاوہ دیگر علماء اکرام بھی موجود تھے۔ صحابی رسول کروڑ بندی سے غریب ہو گئے، ایک چادر بچ گئی، بندے کی فجر کی نماز نہیں جا رہی ہے۔ آج میں اور آپ تیسرے گھنٹے کھاتے ہیں، بہترین گھروں میں رہتے ہیں، اچھی جائیدادیں ہمارے پاس ہے، بہترین بینک بیلنس ہے، اللہ کی غضب نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، اس لیے ہم نماز پڑھنا ہماری اولاد۔ اسی لیے اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ وبرکاتہ۔ بیدر کرناٹک کے بھائیوں نے دعوت دی خطبہ جمعہ کے لیے، اور یہاں سے نارائن کھیڑ بھی جانا ہے، وہاں سے بھی دعوت آئی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو ذمہ داروں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بہترین دولت، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور بیدر کرناٹک کے تمام رہنے بسنے والوں کو بھی اللہ یہ نعمتوں سے نوازے، اور ہمارے ملک والوں کو بھی اللہ شانتی انتی نصیب فرمائے۔ میرا آنے کا مقصد سب سے پہلے تو یہ تھا کہ قرآن، حدیث اور دنیا کی تمام دوسری مذہب کی کتابیں، ویدا، گیتا، اپنشد، بائبل، گرو گرنتھ میں جو ہم سب کے ایک مالک، رب، ایشور اللہ کا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، بنانے والا ایک ہے۔ آپ اپنی اپنی دھارمک کتابوں کو پڑھیں اور جانیں اس کو، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی کو اپنی سیٹ کریں۔ دنیا میں بھی کامیابی رہے گی، آخرت میں بھی کامیابی رہے گی۔ اور یہ سندیش ہم کو دیا ہے آخری پیغمبر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا تذکرہ بھی قرآن حدیث کے ساتھ دنیا کی تمام مذہب کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو پہلے میں یہ سندیش دینے آیا تھا، دیش کے لیے، دنیا کے لیے شانتی انتی اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے میں ہے، اور شیطان کے راستے کو چھوڑ دینے میں ہے۔ دوسرا میرا آنے کا مقصد یہ تھا، ملک کے، وطن عزیز کے اور دنیا کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ چند پولیٹیشنز اور بزنس مین اور میڈیا والے اپنی اپنی مرضی کے لیے، اپنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے دیش میں اور دنیا میں آگ لگانے پر اتالو ہے۔ معصوم ہر مذہب کے مر رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ رہی ہے، کاروبار اور زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں۔ دلی کے اندر جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، چاہے آئی بی آفیسر شرما کا مرنا ہو یا فیضان کا پولیس کے ہاتھوں ختم ہونا ہو، دونوں بھی درندگی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، دیش کے لیے، دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ تو میں یہ پیغام دینے آیا تھا، مہربانی کر نفرت والی ہیٹ پالیٹکس کوئی بھی نیتا کرے، کوئی بھی میڈیا ہاؤس کرے، کوئی بھی اینکر کرے، بزنس مین لیڈر کرے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دیجیے۔ اپنے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے لیے زہر پھیلانے والوں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی طرف دھیان مت دیجیے، اور ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے جو ایشوز ہے اس کو ڈسکس کیجیے اور اس کو سالو کیجیے۔ آگ لگانا آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہے، گھر بنانا مشکل ہے، گھر توڑنا آسان ہے۔ زندگی نکل جاتی ہے گھر بنانے میں، اور یہ لیڈروں کو رحم نہیں آتا بستیاں جلانے میں۔ تو میں یہ سمجھانے آیا عوام کو کہ آپ کے بچے کو یہ لوگ آتنکوادی بنا دے رہے ہیں، اپنے بچے کو بی سی سی اے کا سیکریٹری اور بڑے بڑے یورپ امریکہ کے پوسٹ دلا دے رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ڈال دے رہے ہیں، اور معصوم ہندو اور مسلمان کا بچہ آتنکوادی بن جا رہا۔ تو اپنے ہندو اور مسلم بھائی، سکھ، عیسائی بھائی، پورے ہندوستان کے 130 کروڑ بھائی بہن جاگیے، اپنے آپ کو
اپنے گھر والوں کو زہریلی آئیڈیالوجی، توڑنے والی آئیڈیالوجی، آگ لگانے والی آئیڈیالوجی، مار کاٹ کرنے والی آئیڈیالوجی سے بچائیے، اپنی زندگی میں دیش میں شانتی انتی لائیے۔ یہ میرا آنے کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے تحت پورے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہوں اور دنیا بھر میں بھی جا رہا ہوں۔